نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، اللہ کے فضل و کرم سے بہنوں ہماری کل آیتیں جو ہو رہی تھی، اوکے، جیسے کہ دیکھو بہنوں، یہاں پر اللہ تبارک تعالی جب سے یہ سورہ البقرہ شروع ہوا ہے، آپ لوگ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک تعالی ہم کو یہودیوں کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں، ہے نا؟ اور کیا ضرورت ہے یہ ہم ذہن میں یاد رکھے کہ کیوں ایسا میں روز یہاں کلاس میں آ رہی ہوں، اوکے، جب بھی آتی ہوں تو مجھے یہودیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جیوز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور ریزن کیا ہے نا؟ کچھ تو وجہ رہے گی نا معلوم ہونے کے لیے۔ تو یہاں پر بہنوں اللہ تبارک تعالی بتا رہے ہم کو کہ ہم سے پہلے بھی ایک جماعت تھی جو بہت اللہ کی لاڈلی قوم تھی، بہت بہت لاڈلی قوم تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عالمین پر فضیلت دی تھی، تمام عالمین پر ان کو فضیلت دی تھی، یعنی دوسرے امتیں بھی تھے، پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو فضیلت، فوقیت، اہمیت، امپورٹنس دی تھی بہنوں، اوکے۔ اور وہ جو بنی اسرائیل تھی یا یہودی تھے، ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ اتنی لاڈلی قوم، اتنا ان کو رسولوں کو بھیجا گیا، کتابیں دی گئی، پر وہ لوگوں نے کیا کیا بہنوں؟ جو علم، جو نور ان کو آیا، وہ لوگوں نے اس کا ساتھ کیا کیا؟ وہ لوگوں نے اپنے نبی کا انکار کیا، ان کی کتابوں کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، جو علم، جو نور ان کو آیا اس کو عمل نہیں کیا، آیتوں کو رد و بدل کیا، آیتوں کا مذاق اڑائے، اور جو شریعت، جو دین ان کو دیا گیا تھا وہ اس پر نہیں چلے۔ اس کی وجہ سے ان کا کیا انجام ہوا بہنوں؟ کہ وہ جو اللہ کے لاڈلے تھے وہ اللہ سے دور ہو گئے، اللہ ان پر غصہ، اللہ ان سے ناراض ہو گیا، اللہ کی لعنت ان پر آ گئی، ہے نا؟ اور پھر کیا ہوا بہنوں؟ جو چہیتے تھے، جو لاڈلے تھے، ان پر اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت، اللہ ناراض، اللہ سے دور۔ ہاں، اس کے بعد نبی کا انکار کرنا، کتابوں کو پیچھے ڈال دینا، باعمل نہیں ہونا، اس کی وجہ سے کیا ہوا بہنوں؟ ذلت اور رسوائی، ان کے زندگیوں میں پریشانیاں اور مصیبتیں تھی بہنوں، اور وہ لوگ کیا ہو گئے؟ بھٹک گئے، وہ لوگ گمراہ ہو گئے، وہ لوگ جو ہے نا وہ صحیح راستے سے یہاں وہاں کے ٹھوکرے کھانے لگے بہنوں۔ انشاءاللہ آج آیتوں میں آئے گا، میں اور ڈیٹیل بتاؤں گی، مگر یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، یہ سب بتانے کا مقصد، اس کے پیچھے کیا ہے بہنوں؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آج میں اور تم، ہم بھی اللہ کے لاڈلی قوم تھے، ہے نا؟ ہم بھی تھے، ابھی ہے، اللہ کو پتا۔ ہم بھی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چنا، ہاں، یہ امت کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ آپ تم لوگ بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو فوقیت دی، ہم کو جمعہ دیا، قبلہ چینج ہوا، ہم کو قرآن دیے، ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے، ہے نا؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں بہنوں؟ آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ہمارے نبی کی سنتوں کو نہیں جانتے تو باعمل ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ زندگی میں سادگی ہے نہ سنت ہے۔ ہم نے بھی ہمارے قرآن کو کیا کیا؟ چومنے کی کتاب، ہے نا، پڑھنے کی کتاب بنا دیا، جب بھی کوئی پرابلمز ہوتے ہیں تو اٹھاتے، ورنہ اٹھا کے واپس رمضان بائی رمضان اٹھاتے، ہاں۔ اور اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں بہنوں؟ ہم بھی کہیں نہ کہیں شریعت پر نہیں چل رہے، ہم بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی بیچاری بہن تھوڑا حجاب میں آ جاتی ہے، تھوڑا سدھرنا چاہتی ہے، تو ہم بھی اس کو تانے مار لیتے کہ بھائی کیا ہو گیا ہے، ہاں، جنت تے کو ہی جانے کا ہے کیا؟ کیا ہم اس کو بول دیتے کہ بس نا، اتنا بھی زیادہ دین میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا چلو، ہے نا؟ ہم لوگ بھی کتنے لوگوں کو ڈسکریج کر دیتے ہیں، ان کے حوصلہ پست کر دیتے ہیں، اور ہم بھی تانے مار دیتے ہیں، ہنسی مذاق ہم بھی ہماری خود کی شریعت کا کرتے ہیں، ہے نا؟ کیا 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 ہم لوگ بول دیتے ہیں، کیا کیا ہم لوگ کر بیٹھتے ہیں، ہم کو ہی نہیں پتا۔ تو جو یہودیوں نے غلطی کی ہے وہ غلطی ہم نہ کرے بہنوں۔ ان کو بھی نمازیں دی گئی تھی، وہ نمازیں نہیں پڑھے بہنوں۔ آج ہم کو بھی نمازیں دی جا رہی ہے، اگر ہم بھی نہیں پڑھیں گے تو سوچو کیا حال ہوگا۔
ہے ना, क्या हाल होगा सोच के देखो। आज शादियों में कोई बच्ची अगर पर्दे में चले जाती है, थोड़ा हिजाब में चले जाती है, तो लोग उसके ऊपर हंसते हैं बहनों। सब लोग बोलते हैं कि देख उन लोग को, देख जो मैक्सिमम लड़कियां आई है खुले बाल फैशन करके, देख ऐसा बन के आओ तो रिश्ते भी आएंगे, है ना। कोई बेचारा लड़का जरा सा प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो जाता है, अपने टकने के ऊपर कोई पैजामा पहन लेता है, पैंट पहन लेता है, दाढ़ी छोड़ लेता है, तो लोग आज उसका हंसी मजाक करते हैं कि अरे देखो ये टोपी पहन लिया, देखो उसकी पैंट देखो, अरे ये तो मुल्ला हो गया, ये तो मौलाना हो गया, क्या क्या लोग बोल देते हैं। हाँ, आज ये हाल हो चुका है। जैसे कि याद रखना बहनों, यहूदियों को अल्लाह तबारक ताला ने हटा दिया, है ना, और मुसलमानों को जहाँ पे दूसरे कौम को लाया ना, उनके बदले में कौन सी कौम लाया बहनों? अल्लाह तबारक ताला। इमेजिन वो दौर में यहूदी वर द बेस्ट, दे वर द स्पेशल, वो लोग बहुत पढ़े लिखे थे। उनके सामने जो अरब थे बहनों, वो अरबों को कुछ नहीं आता था, जाहिल थे, उम्मी उम्मी आता है बहनों, पढ़े लिखे नहीं थे, राइट। अल्लाह तबारक ताला जब गुस्से में आता है ना, तो अल्लाह ताला क्या किया देखो, यहूदियों के सामने, कल हमने पढ़े थे ना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत दी, है ना। अल्लाह ताला ने क्या किया, अरबों को किताब दी, अरबों को नबी भेजे, अरबों को हिदायत दी, जो उम्मी थे उनको उठाकर बताया, उनको फौकियत दी, उनको बेहतरीन उम्मत बना दिया, राइट। और आज अगर मैं और तुम प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं रहेंगे, ओके, तो अल्लाह तबारक ताला विल व्हाट ही विल डू, वो हमको भी बदल देगा, और वो बदल रहा है, बदल देगा नहीं, वो बदल रहा है हमारे सामने। नॉन मुस्लिम्स या न्यू मुस्लिम्स या रिवर्ट जो अब ईमान ला रहे बहनों, वो हमसे बहुत बेहतरीन है। वो लोग जब कुरान पढ़ते हैं ना बहनों, तो हमको शर्म आ जाती है। वो जिस तजवीद से पढ़ते हैं ना, हम लोग को शर्म आ जाती है कि या अल्लाह, मैं बचपन से मुसलमान घर में पैदा हुई, मैं बचपन से आपा के पास सीख रही थी, मैं क्या सीखी, ये बच्ची इतना अच्छा पढ़ रही है। एक मेरी फ्रेंड थी बहनों, जो जब मेरे क्लासेस में आती थी, और मुझे कभी नहीं पता चला, वो पढ़ती थी कुरान हमारे क्लासेस में, और मेरे साथ ही वो यही क्लासेस में आती थी, तो मुझे कभी नहीं पता चला वो रिवर्ट है। एक दिन ऐसी बात बात में कुछ बात चली, तो तब उसने बताई कि मैं रिवर्ट हूँ। मतलब सोच के देखो, मैं हमेशा उसका है ना वो सुनती थी तिलावत, वो जैसे कि यहाँ आप लोग पढ़ते हो ना, वैसे वो हम लोग भी वहां पढ़ते थे टीचर के सामने। तब मुझे एक दिन पता चला वो रिवर्ट है। और पता है मुझे शर्म तब आई जब मुझे पता चला कि वो बच्ची जो इतना अच्छा तिलावत करती है, जो रिवर्ट है, वो उस क्लासेस के बाद कहीं जाती थी कि पहले से आती थी। तो मैं पूछती थी कि तुम कहाँ जाते हो, तो उसने कहा कि मैं हिफ्स करने जाती हूँ। यानी कि हम लोग को इसकी कदर नहीं है, वो हिफ्स कर रही है रिवर्ट होकर, राइट। और आप लोगों ने बहुत सारे रिवर्ट स्टोरी सुने होंगे जो हमसे आगे निकल गए। आज हमसे हिजाब नहीं होता। एक बहन है जो वेस्टर्न कंट्री में रहती है, उसके माँ बाप को जब पता चला कि वो हिजाब करना चाहती है, तो उसके माँ बाप उसके अगेंस्ट खड़ गए और बोले कि अगर तू हिजाब की करेगी तो हम तेरे को घर से निकाल देंगे। और वो छोटी बच्ची, मतलब जवान बच्ची थी, वो कहाँ जाएगी ना। तो उसने कहा कि अच्छी बात है, मैं हिजाब नहीं करूंगी। माँ बाप के सामने क्या करेगी बेचारी, कहाँ जाएगी। तो वो फॉरेन कंट्री की बात है, तो वो घर घर से हिजाब करके नहीं निकलती थी। मगर जैसे वो घर से बाहर जाती थी बहनों, वो कहीं पर भी कोई कोने में या बाथरूम में जाके कहीं पर भी अगर उसको मिलता, वो फौरन हिजाब कर लेती थी, घर में अपने बैग में छुपा के हिजाब लेके निकलती थी। और घर में किसी को समझ में नहीं आ रहा है, मगर जब बाहर जाती थी तो वो हिजाब करती थी। हाँ। और हमारे घर की मुसलमान लड़कियां कैसी है, घर से हिजाब पहन कर जाते हैं, और जब कहीं बाहर निकल जाते तो हिजाब निकाल के बैग में डाल देते हैं। आपने देखा ही होगा, है ना। आज हमारा ये हाल है। आज हमारे मुसलमान लड़के लड़कियां हम सब क्या हाल से है, हम सब जानते हैं ना। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। मेरे को तो याद है कि मेरी और एक थी बहुत दूर की फ्रेंड, वो ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, हालांकि उसको जरूरत नहीं है, फैमिली के साथ ही, और वो जॉब भी करने को तैयार है। एक सेकेंड ना, कोई बेल मारता है। तो जब पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया में क्या तुम मतलब यहाँ तो वो बुर्का हिजाब में आती थी, मगर वहां पे जो थी, उसने कहा कि मुझे जॉब लग गई है ऑस्ट्रेलिया में, और मैं जो हूँ,
एक सेकेंड है बहनों. यानी यहाँ पे तो वो हिजाब पहनती थी, ओके, मगर जब वो ऑस्ट्रेलिया गई तो उसने कहा कि उसको नौकरी मिल गई और नौकरी में क्या पहनना है, स्कर्ट ब्लाउज या तो फिर सूट पहनना है, और नमाज पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता. तो मैंने कहा कि तुम क्या करोगे फिर? तो बोली कोई प्रॉब्लम नहीं ना, मैं फजर पढ़ के जाऊंगी, ऑफिस अटेंड करूंगी, फिर घर आके एक साथ नमाजें पढ़ लेंगे. इतना कूल और इतना आराम से वो बोल रही थी. हालांकि इंडिया में हिजाब कर रही थी, इंडिया में जो है वो नमाजें पढ़ रही थी, मगर क्या करेंगे ना, ऑस्ट्रेलिया जाना है, फॉरेन कंट्री जाना है, तो ये सब के पीछे भाग नहीं सकते, राइट. तो ये लोगों ने क्या किए, अपने, बोलते ना, कल हमने पढ़े थे ना आयत, अपने आखिरत को बेच दिए. किसके बदले? दुनिया के बदले. अब क्या पहनती है? स्कर्ट ब्लाउज पहनो या तो पैंट शर्ट पहनो. तो वहां भी वो खुश होके बोल रही है कि मैं पैंट शर्ट पहन लूंगी, कोट आ जाएगा, और मैंने कहा कि हिजाब तो नहीं, हिजाब तो नहीं पहन सकते, और नमाज भी क्या है, शाम को आ जाऊंगी ना, तो शाम को आके पूरे नमाजें एक साथ पढ़ लेंगे. यानी ये हाल हो चुका है ना. तो मैं वही सोचती हूँ कि हम सब कहीं ना कहीं, हम यहूदियों के बारे में पढ़ रहे हैं सूरह अल बकरा में, और कहीं ना कहीं हम सब क्या कर रहे हैं बहनों, हम सब इसी बोट में हैं. हम सब मुसलमान उसी ट्रैक पर जा रहे हैं ना, जो शरीयत थी वो शरीयत पर नहीं चल रहे, और गुनाह करते वक्त मजे आ रहे हैं हमको, है ना. हम कहीं ना कहीं गफलत में खो गए. और क्या हो रहा है ना बहनों, गुनाह इतना आम हो चुका है. एक्चुअली हम लोग सोचते कि भाई इस्लाम क्या है ना, हम लोग कैसे ना बहनों, इस्लाम बहुत पसंद है हमको, बहुत मोहब्बत है, मुसलमान है, हमको इस्लाम बहुत मोहब्बत है. मगर प्रॉब्लम क्या है ना कि इस्लाम पर चलना हमको मुश्किल लग रहा है ना. म्यूजिक को छोड़ दो, सीरियल्स को छोड़ दो, ये हराम है, ये गुनाह है, ये मत करो, वो मत करो. तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई इस्लाम कितना मुश्किल लग रहा है. हालांकि इस्लाम मुश्किल नहीं है बहनों, गुनाह आम हो चुके, गुनाह बढ़ चुके, इतने ज्यादा हो चुके, तो हमको बोलना पड़ रहा है कि भाई ये मत करो, वो मत करो. हालांकि जो इस्लाम मजहब है, दैट इज द बेस्ट मजहब. वो हमको नुकसान से बचा रहा है, जो चीज हमारे लिए खराब है उससे बचा रहा है. वो समझ में नहीं आ रहा है हमको. हमको उल्टा क्या समझ में आ रहा है कि भाई हर दूसरी चीज क्या मना हो रही है ना इस्लाम में, ये मत करो, वो मत करो, करो तो करो क्या. बच्चों को तो बर्डन लग रहा है क्योंकि पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, राइट. तो ऐसे बच्चों को और ऐसे लोगों को हम कैसे समझाए, खुद को, अपने आप को कैसे समझाए. तो याद रखना बहनों कि अल्लाह तबारक ताला क्या बता रहे हैं कि अक्सरियत जो है, अक्सर लोग, मैक्सिमम लोग जो है ना, वो जहन्नमी होंगे. बहुत कम लोग होंगे जो जन्नत जाएंगे. ओके, ये बात जहन में हमेशा याद रखना. पूरे लोग क्या कर रहे हैं वैसा नहीं करना है बहनों, क्योंकि हमेशा याद रखना, कम, बहुत ही माइनॉरिटी, बहुत ही कम लोग हैं जो कहाँ जाएंगे, जन्नत जाएंगे. अगर कोई पूछेगा कि भाई कितने, तो याद रखना बहनों, हर 1,000 में से सिर्फ एक ही बंदा जन्नत जाएगा. 1,000 में से एक ही बंदा कहाँ जा रहा है, जन्नत जा रहा है. और 999, 999 लोग कहाँ जाएंगे, जहन्नम जाएंगे. जिन्होंने दुनिया में मनमानी की, जिन्होंने आजाद, अपना आजाद घूमे फिरे, खाए पिरे, मौज मस्ती करे, है ना, तो वो सब जो शैतान के ट्रैक पर चलेंगे, उनका ठिकाना भी शैतान के साथ ही होगा. और जो कुरान को और नबी को लेके चलेगा, उसका ठिकाना जन्नत होगा. अल्हम्दुलिल्लाह. यहाँ तक जो है सबको समझ में आया बहनों? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. तो यहाँ पर बार बार अल्लाह तबारक ताला जो है वो हमको यहूदियों के बारे में क्यों कहा जा रहा है बहनों, कि हम वैसे नक्शे कदम पर ना चले. ओके, हमको वैसे ट्रैक पर नहीं चलना है, जैसे यहूदियों ने किए वैसे नहीं करना है. ओके, और क्रिश्चियंस ने भी क्या किए बहनों, जो उनको दिया गया था वो उस इल्म पर नहीं चले. हाँ, तो याद रखना, दोनों काम हमको नहीं करना है. जो इल्म है
یہودی لوگ جو علم تھا اس پہ عمل نہیں کر رہے تھے, اور کرسچن لوگ تو بول رہے تھے, عیسائی لوگ, کہ سیکھنا ہی نہیں ہے, سیکھے تو نا ٹینشن, سیکھنا ہی نہیں ہے. تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے, اپنی اپنی خواہشات کو لے کے چل رہے تھے. جب علم ہی نہیں ہے تو کیسے پتا چلے گا کیا کرنا کیا نہیں کرنا؟ تو وہ لوگ اپنا منمانی, اپنا بناوٹی علم فالو کر رہے تھے, اور جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی کیا ہو گئے, گمراہ ہو گئے. تو نہ ہی ہم کو یہودیوں جیسے ہونا ہے, اور نہ ہی ہم کو عیسائی یعنی کرسچن جیسے ہونا ہے. اوکے, الحمدللہ. اب کل کی آیت جادو کے بارے میں ہم نے بتایا, الحمدللہ. اوکے, اور وہ تو ماشاءاللہ ریکارڈنگ کیا, کسی کا مس ہو گیا تو وہ بھی, اور اس سے بچنے کے لیے کیا کیا کرنا وہ بھی بتا چکے ہیں. اور ہم کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو ہم ایمان لائے اور تقوی اختیار کریں, ہاں یہ زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک. اور پھر میں نے کل آیتوں میں بتایا تھا بہنوں, آیت نمبر 104 کہ اے ایمان والو مت تم کہو رائنا مگر کیا کہو انظرنا. اوکے, رائنا مت کہو مگر کیا کہو انظرنا, مطلب پورا ڈیٹیل میں کل بتا دی, مگر میں یہاں پہ ایک بات جو میں نے بتائی نہیں کہ صحابہ کو کہا جا رہا تھا یہ, حالانکہ صحابہ کی کوئی غلطی نہیں تھی, مگر صحابہ نے پھر بھی اس بات کو پکڑے نہیں. ہم کو اگر کوئی کچھ کہہ دے تو ہم تو فوراً لڑنے آ جاتے, حالانکہ یہاں پہ صحاباؤں کا ذکر نہیں ہے نا, خالی ایمان والوں کا ذکر ہے. مگر سوچ کے دیکھو, صحابہ ہر چیز پازیٹیولی لیتے تھے, ہر چیز سن لیتے تھے بہنوں, کبھی چوں چا کیوں کیا کچھ نہیں پوچھتے تھے بہنوں. ایسا ہی ہمارا رویہ بھی ہونا چاہیے, الحمدللہ. اوکے, نیگیٹیوٹی نہیں آنا چاہیے کہ ارے ایسا کیسا بول رہے ہیں نا, ہم لوگ اکثر کر لیتے ہیں. دیکھو کبھی ماں پورے بچوں کو چلاتی ہے تو کوئی بچے کا قصور ہوتا ہے, کوئی بچے کا قصور نہیں ہوتا, مگر جس کا قصور نہیں ہوتا وہ بھی سنتا رہتا ہے وہاں پہ. وہ کبھی پلٹ کے ماں کو نہیں بولتا کہ ممی کیا ممی ہے نا, مجھے کیوں سنا رہے ہو. تو ویسے ہی یہاں بھی ہے بہنوں, یہاں پہ اللہ تعالیٰ پورے ایمان والوں کو بول رہے ہیں, الحمدللہ. اور کیا بول رہے ہیں, وَاسْمَعُوا, اور غور سے سنو. یعنی کہ اگر تم غور سے سن لو گے نا تو واپس سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آیا مجھے سمجھاؤ. تو یہاں پر بہنوں یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں صحابہ کو اور ہم کو بھی, کہ جو بھی جب غور سے سن لو, غور سے سن لو گے نا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوں گے. ہاں اگر پھر بھی کچھ ڈاؤٹ ہے تو کلیئر کر لو, منع نہیں ہے, مگر پہلا تو تم غور سے سنو. اگر غور سے سن لیں گے تو تم کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیا رائنا بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اوکے, الحمدللہ. انصار اینڈ یہودی میں لاسٹ میں بتاتی ہوں سسٹر. اوکے, الحمدللہ. اور اس کے بعد نیکسٹ آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے نا کہ دیکھو کتنا حسد اور بغض اور کینہ تھا کس میں, اہل کتاب والوں میں, یعنی کہ یہودی اور نصرانی میں بہت زیادہ بغض, بہت زیادہ حسد, دشمنی تھی بہنوں. مشرک لوگ بھی اور کرسچنز اور یہودی بھی نہیں چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنتیں سب اتارے. they didn't wanted that. ان کو بہت غصہ, بہت حسد, جلن یہ سب تھا بہنوں. مگر یاد رکھنا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں, جس کو وہ چاہے وہ چن لیتا ہے بہنوں. تو یاد رکھنا ہمیشہ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ جس کو تو چاہتا ہے اس کو تو چنتا ہے, یا اللہ پلیز اللہ مجھے اور یہ سب بہنوں کو چن لے, یا اللہ پلیز پلیز اللہ ہم سب کو تو اپنی رحمت میں چن لے, یا اللہ اس قرآن کے لیے چن لے, یا اللہ ان حدیثوں کے لیے چن لے, ان سنتوں کے لیے چن لے, یا اللہ چوز کر لے ہم سب کو. یا اللہ ایسی محفلوں میں بہت دعائیں قبول ہوتی ہے. آپ لوگ ہمیشہ ایسی محفلوں میں دعائیں کریں اللہ سے کہ یا اللہ ہم کو اس قرآن کے لیے چن لے, یا اللہ یہ جیسے تجھے نبی کو چن لی. امی تھے صحابہ لوگ, تو امی تھے بہنوں, اور وہ لوگ پتہ ہے کیسے کیسے گناہوں میں تھے, آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. شراب پیتے تھے, زنا کرتے تھے, جوا کھیلتے تھے بہنوں. مطلب ایمان لانے سے پہلے صحاباؤں کی اگر ہسٹری جانو گے نا تو وہ لوگ وار, جھگڑے کرتے تھے, جنگ لڑتے
تھے, یعنی کہ علم ہی نہیں تھا, دور دور تک بھی نہیں تھا, شرک کرتے تھے بہنوں, اور غلط کامیں کرتے تھے, ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے اور انٹرسٹ لیتے تھے, پورے گناہ تھے بہنوں, پورے گناہ, جو گناہ یاد آئے گا وہ سب گناہ کرتے تھے. پر اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کو چاہتا ہے تو کیا چن لیتا ہے بہنوں, کیا اصلاح کر دیتا ہے, کیا مطلب ہوتا ہے نا, پتھر کو اللہ تعالیٰ نے ہیرا بنا دیا, رائٹ. تو یہاں پر کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ پلیز, ہم لوگ تو کچھ نہیں ہے اللہ, کچھ نہیں ہے, یا اللہ تو چن لے, یا اللہ تو پسند کر لے, یا اللہ تیرا چاہنا نا وہ ضروری ہے. ہم اللہ سے کہے کہ یا اللہ پلیز تو ہم سے محبت کر, یا اللہ پلیز تو ہم کو پسند کر, یا اللہ پلیز تو ہم کو چن لے, یا اللہ تیری رحمت کے لیے چن لے, جیسے کہ تو نے ان کو چنا ویسے ہم کو بھی چن لے. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ بہت بڑے فضل والا ہے بہنوں, یاد رکھنا, بہت بڑا فضل والا ہے. اللہ سے مانگے, اس کے فضل کو مانگے بہنوں, ہے نا. آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنائے, ہم سب کو مرتے دم تک یہ کام کرنے والا بنائے. ہم سب بہنوں کو ایسا چن لے, ایسا چن لے کہ پورے عالمین کے لیے ہم ہدایت کے فیصلے بن جائے. ہم سب بہنیں اس قرآن کے داعی بن جائے, ہم سب بہنیں اس قرآن کے پیغام کو پورے عالمین میں پہنچائے. ہم بہت سارے اربوں خربوں لوگوں کے ہدایت کے ذریعے بن جائے. آمین آمین آمین. اللہ سے ہم دعا ضرور کریں گے بہنوں, ہم کچھ نہیں ہے, اللہ ہم کو تو بنا دے, ہے نا. پلیز اللہ یہ دعا قبول کر لے. آمین آمین آمین. اس کے بعد اچھا یہاں تک جو ہے ہمارا الحمدللہ سبق ہو چکا ہے کل تک کا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ. جو بھی کوشچنز اگر چیٹ میں ہوں گے یا اگر آپ کو جو بھی رہے گا ہم انشاءاللہ لاسٹ میں کریں گے, اوکے انشاءاللہ. اب آ جاتے ہیں ہم کہاں, آیت نمبر 105 میں, اوکے, جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جو ہے وہ اسکرین پر ہائی لائٹ کروں گی, آپ لوگ پلیز دیکھ لیں, اوکے. ماں یعنی ماں کا مطلب یہاں پر دو ہوتا ہے بہنوں, اوکے. سسٹر رضوانہ لاسٹ میں سوال کر لیں انشاءاللہ, اوکے, ڈونٹ مائنڈ. پہلے آیتیں کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جو بھی ڈاؤٹ رہے گا ہم لاسٹ میں کرتے ہیں, اوکے. یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, میں نے کہا نا ماں کا میننگ نہیں بھی آتا ہے یا جو بھی آتا ہے, دونوں بھی آتا ہے, اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھی اوکے, جو بھی ہم منسوخ کرے مطلب ہم چینج کرے, ہم بدل دے, ہم کینسل کر دے, ہم اریز کر دے. یعنی یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر جب چاہے تو وہ کیا کرتا ہے, کوئی بھی احکام کو, کوئی بھی آیت کو اگر اللہ چاہے تو کیا کرتا ہے بہنوں, کینسل کر سکتا ہے, اریز کر سکتا ہے, اس کو منسوخ کر سکتا ہے, اس کو ایبروگیٹ کر سکتا ہے, اوکے. جو بھی ہم منسوخ کرے کوئی بھی آیت یا ہم بھلوا دیتے ہیں اسے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا کسی آیت کو منسوخ کرنے کا تو وہ کیا کرتا ہے, اس آیت کو بھلوا دیتا ہے. یعنی صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے بہنوں, بیکاز تب وہی اتر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ جب کسی آیت کو اریز کرنا چاہتے تھے یا چینج کرنا چاہتے تھے, وہ کیا کرتے تھے, نبی کے ذہن سے, میموری سے, اور صحابہ کے میموری سے اس کو کیا کرتے تھے, نکلا دیتے تھے ان کے دل سے. ان کے دل میں تھا نا قرآن, دل سے اس ہم لیتے ہیں بہتر اس سے یا اس کے مثل, یعنی ہے وہ کیا کرتا ہے, دوسری آیت کو لاتا ہے. اب بہنوں میں یہاں پہ بتا دوں کیا ہو رہا تھا, اوکے. اب جیسے کہ بہنوں ایگزامپل سمجھاتی ہوں تاکہ سمجھ میں آئے, اوکے فائن. کیا ہوتا ہے نا بہنوں, جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ بچہ کیا کرتا ہے, پہلے ماں کا دودھ پیتا ہے, اس کے بعد جانے وہ سیریلیکس پہ آ جاتا ہے نا, وہ کچھ ایسا کھچڑی وغیرہ کھاتا ہے. اس کے بعد تھوڑا اور ذرا بڑا ہوتا ہے تو ماں اس کو تھوڑا سا
सेमी सॉलिड खिलाना शुरू कर देती है और फिर बढ़ते बढ़ते सॉलिड, है ना। तो जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है वैसे वैसे बच्चे का सप्लीमेंट, बच्चे का खाना भी चेंज होता रहता है। फिर बड़ा बनते बनते बच्चा रोटी चावल सब खाने लग जाता है। उसी तरह बहनों जैसे कि मैं और तुम भी, जब हम लोग को कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी तो मैं और तुम क्या करते थे, पहले हम लोग दूध उबालना सीखते हैं, मैगी बनाना सीखते हैं, फिर जाने जाने चाय कॉफी सीखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं छोटा मोटा दाल चावल ऐसा कुछ सीखते हैं, फिर एकदम प्रो हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से आ जाता है तो रोटी ट्राई करते हैं, फिर बिरयानी ट्राई करते हैं, है ना। और जब एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो देन वी गो फॉर लाइक एग्जाम्पल, हम लोग फिर क्या करते हैं, बेक्स करते हैं, बेकिंग करते हैं, केक्स बनाते हैं, इटालियन फ्रेंच सब चालू कर देते हैं, राइट। तो उसी तरह बहनों यहाँ पर जैसे जैसे ईमान बढ़ रहा था, अल्लाह तबारक ताला क्या करते हैं, जरूरत के हिसाब से आयतें बदल रहे हैं। समझ में आ रहा है? फौरन शराब हराम नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शराब को मना किया गया। फौरन अल्लाह ताला ने जो है वो, जैसे कि वसीयत की आयत भी बहनों, पहले अल्लाह ने कहा कि वसीयत करो, उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, वसीयत करो या ना करो चलेगा, इंसान अगर उसका इंतकाल होता है तो शरीयत के हिसाब से माल तकसीम होता है, वो भले वसीयत लिखे नहीं लिखे, नो प्रॉब्लम, है ना। उसी तरह बहनों ऐसे पूरे कुरान में 5 आयतें हैं, सिर्फ 5 आयतें हैं जो मनसूख हुई है, ओके, जिसको चेंज किया गया है, फिर भी उसको हिफ्ज करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी जो हिफ्ज़े कुरान है उन आयतों को हिफ्ज करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि अरे ये आयत मनसूख हो गई उसको मत पढ़ो या हिफ्ज मत करो, नहीं, उसका दर्जा तो वही है। मगर क्या है ना, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, हम ग्रो करते हैं, वैसे हमारे चीजें बदलते हैं। उसी तरह जैसे जैसे ईमान बढ़ रहा था, जैसे जैसे कंडीशंस चेंज हो रहे थे, हालात चेंज हो रहे थे, जरूरत के हिसाब से आयतें मनसूख हो रही थी, ओके। और यहूदी जो थे ना, उन लोग को तो बस ये बहाना था, ब्रेकिंग न्यूज चाहिए था उनको तो, यानी कुछ भी, यानी कि देखो बहनों, उनके तौरात में भी आयतें मनसूख हुई है, वो लोग को ये सब समझ में नहीं आता है, मगर उनका टारगेट क्या था कि बस इस कुरान को रखो, है ना, कुरान को ऐसा क्यों हो रहा है, कुरान की ये आयत क्यों बदल गई, पहले ऐसा क्यों था, फिर ऐसा क्यों हो गया, है ना। इनको बस खाली क्या करना था, पिन पॉइंट करना था, इनका ये काम था कि टीचर की गलती निकालना, है ना। कुछ होते हैं बहनों, यहाँ पर भी कुछ बहनें आती है, मैं आप लोग के बारे में नहीं बता रही हूँ, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत एक बहन पढ़ी, बहुत बहुत इल्म जानती है, और फिर वो आती है बस इस नियत से कि मैं कुछ गलती निकालूं, मैं बस कुछ पकड़ लूं इनकी कोई बात, अच्छा। तो होते हैं ऐसे भी, कोई कुछ कर नहीं सकता, मगर ऐसा भी होता है। अब देखो बहनों, शरीयत भी बदलती है ना। शरीयत देखो, तौहीद सेम है, आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक तौहीद सेम है, मगर शरीयत बदलती है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में फरिश्तों को कहा गया कि सजदा करो, पर आज ये मना है ना, वो ताजीम का सजदा आज हम नहीं कर सकते, राइट। उसी तरह देखो बहनों, जैसे कि एक नबी थे याकूब अलैहिस्सलाम, है ना, जिन्होंने 2 बहनों से शादी किए थे, वो आज मना है, आज हमारे शरीयत में मना है। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में सौतेले भाई बहन की शादी कर रहे थे, सौतेले तो नहीं बोलेंगे, मतलब भाई बहन की निकाह हो रहा था, आज वो हराम है ना। तो शरीयत बदलती है बहनों, याद रखना, शरीयत विल कीप ऑन चेंजिंग, ओके, मगर तौहीद सेम रहेगा। अलग अलग उम्मत में, अलग अलग दौर में अलग अलग शरीयत थी, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो यहाँ सब हम ये सब बातें जो है ना वो जहन में याद रखे, ओके। जैसे जैसे ईमान ग्रो होगा, वैसे वैसे आयतें भी क्या हो रही थी, बदल रही थी। फौरन सहाबा को शराब से हराम नहीं कर दिया गया, बिकॉज इतना ईमान मजबूत नहीं था, वो लोग एडिक्टेड थे,
एडिक्शन था उन लोग को. अगर कहते कि फौरन छोड़ दो तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता. अल्लाह को पता था, तो अल्लाह ने पहले तो उनको कहा कि देखो बहुत बुराई है इसमें, नफा कम, नफा जो है वो है थोड़ा सा, मगर बुराई ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है. फिर अल्लाह ने कहा कि भाई नमाज की हालत में तो कम से कम नशे की हालत में मत आओ. और उसके बाद एक वक्त आया कि जहां पे अल्लाह ने कह ही दिया कि भाई अब जो है वो शराब हराम हो चुका है. ओके, तो जैसे जैसे जरूरत है वैसे वैसे अल्लाह तबारक ताला ने क्या करे, आयतों को मंसूख किए. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, क्या नहीं तुम जानते कि अल्लाह ताला हर चीज पे क्या है, कादिर है ना. वो हर चीज पे कादिर है. ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट. वो हर चीज पे कादिर है. राइट, अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद की आयत भी ले लेती हूँ जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं, क्या नहीं तुम जानते कि बेशक अल्लाह ताला उसी के लिए है बादशाहत आसमानों की और जमीन की. और यानी कि सोचो बहनों, ये जो आयत है, ओके, अल्लाह ताला ही के लिए है बादशाहत आसमानों की और जमीन की. अब ये आयत बहुत बार आएगी कुरान में, तो कहीं ना कहीं हमको लगेगा कि हाँ भाई अल्लाह ताला बादशाह है, बादशाह है, बादशाह है. राइट, मगर हम है ना उसकी, उसका एहसास हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है बहनों. उसके अपने अंदर इस एहसास को लाओ कि हम जिससे मांग रहे हैं वो बादशाहों का बादशाह है. और सिर्फ बादशाह कहाँ का है बहनों, सातों आसमान और जमीन का बहनों. समझ में आ रहा है. यानी अगर मैं किसी प्राइम मिनिस्टर के पास जाती हूँ, अगर मुझे मौका मिल जाता है प्राइम मिनिस्टर के पास जाने का, तो और अगर मुझे कुछ मांगना है प्राइम मिनिस्टर से, ओके, अगर मुझे ये मौका मिल जाता है तो मैं क्या मांगूंगी. मैं ये तो जाके नहीं बोल सकती कि देखो मेरे गली में रास्ता खराब है, प्लीज आप सही करो. तो वो प्राइम मिनिस्टर बोलेगा कि इतनी छोटी सी बात के तुम मेरे पास क्यों आए. ये बात तो तुम किसी छोटे मोटे म्युनिसिपालिटी वाले के पास भी जाके तुम बोलते, कलेक्टर को, तो वो भी कर देता. तुम उसके लिए मेरे पास क्यों आए, है ना. तो मैं अगर किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी बड़े ओहदे वाले के पास जा रही हूँ कुछ मांगने के लिए, तो मेरा डिमांड भी उतना बड़ा होना चाहिए. राइट, वो छोटे मोटे डिमांड्स क्यों, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर बहुत हैसियत है, ये कर सकता है. मैं उसके पास करोड़ों मांग सकती हूँ, अगर मुझे कुछ डोनेशन चाहिए या कुछ भी बड़ा काम करा सकती हूँ, है ना. छोटे मोटे काम के लिए वो बोलेगा मेरे पीए के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए. राइट, उसी तरह बहनों हम उस रब से मांग रहे हैं जो बादशाहों का बादशाह है, सातों आसमान और जमीन का बादशाह है बहनों. हम लोग यहाँ पे हमारे दुआओं में ना बहुत बखीली कर देते हैं. एक बहन दुआ करती है बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, फिर वो इतना जल्दी गिव अप कर देती है कि बोलती है कि या अल्लाह कम से कम लड़की ही दे दे, है ना. अल्लाह बच्चा मांग रही हूँ, या अल्लाह कम से कम एक लड़की ही दे दे, है ना. हम लोग बहुत जल्दी उस दुआ को छोटी कर देते हैं, उस गिव अप कर देते हैं. अल्लाह चलो 10 लाख नहीं तो या अल्लाह बस 1 लाख ही दे दे. क्यों, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है. राइट, वो बादशाहों का बादशाह है, उससे बड़े बड़े दुआएं करो, उसको समझो. ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट. वो तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है, उसके लिए कोई छोटी बात नहीं है. हम लोग जो है ना दुआएं मांगते मांगते एक वक्त आता है कि हम लोग है ना छोटे मोटे पर भी बोलते कि या अल्लाह बस यही मिल जाए तो भी चलेगा अल्लाह. यानी छोड़ो, वो बड़े 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 रिश्ते नहीं हो रहे, छोड़ो, बच्ची का बस शादी ही हो जाए तो बस. हम ऐसे दौर पर आ जाते हैं, है ना. तो यहाँ पर हमको ऐसा नहीं करना है बहनों. वो मालिकों का मालिक है. हम बड़े बड़े नियतें करें, हम बड़े बड़े दुआएं करें, कोई भी चीज अल्लाह के लिए इम्पॉसिबल नहीं है. ओके, और अल्लाह ताला क्या कहता है, और नहीं है सिवाय अल्लाह के कोई भी वली और ना ही कोई मददगार. यानी अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा जो है वो कोई ना कारसाज है, ना कोई प्रोटेक्टर है, ना कोई फ्रेंड है, और ना ही कोई मददगार है. तो ही इज आवर फ्रेंड. वो हमारा कारसाज है, वो हमारा प्रोटेक्टर है, और वही हमारा मददगार भी है. तो जब मांगो तो दिल खोल के मांगो, है ना. छोटी मोटी दुआ जो है वो करने की हमको जरूरत नहीं है. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. यानी शू लेस भी टूट जाए तो अल्लाह से ही मांगेंगे, वो मना नहीं कर रही हूँ, मगर हम बड़े बड़े गोल्स, बड़े बड़े दुआएं करें. अब मैं और तुम ये कुरान क्लास में है, राइट, मगर मैंने क्या दुआ करी कि या अल्लाह पूरे आलमीन में हमको कुरान फैलाने वाला बना दे, पूरे आलमीन के लिए हमको हिदायत वाला बना दे. राइट, हालांकि
ये समथिंग इम्पॉसिबल लग रहा है. मैं और तुम इंडिया में बैठे, पाकिस्तान में बैठे है ना, छोटे मोटे घरों में बैठे, पूरे आलमीन में कैसे फैल सकते हैं हम लोग. मगर मेरे रब के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है. आज ये ऑनलाइन क्लासेस आने से माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसा ये काम हो रहा है ना बहनों की तस्वुर से बाहर है. मैंने तो एक चीज एक्सपीरियंस की हूँ बहनों, जो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूंगी, कि जब हम लोग सब बहनों गुनाहों के दलदल में थे बहनों, 2 साल 2.5 साल पहले की बात बोल रही हूँ, कि बहुत गुनहगार, यानी बहुत गुनहगार, बहुत बुरी लाइफस्टाइल, बहुत बुरे अखलाक. मगर ये कुरान तब्दीलियां कर रहा है, ये कुरान चेंजेस ला रहा है, ये कुरान ऐसे मौजिजे दिखाता है और ऐसा ये काम लेके चलता है. बहुत सारी बहनों ने मुझे सवाल किया, ये अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस कौन बनाया, कैसे ये निजाम चला, कैसे ये फैल रहा है. उन सब बहनों का मैं जवाब देना चाहती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का फजल है. हाजा मिन फजली रब्बी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे रब का फजल है. वो ये कर रहा है बहनों, वो कैसे इंतजाम करता है, कैसे इतने क्लासेस हो रहे हैं, कैसे ये कंडक्ट हो रहा है, कैसे ये प्रोग्रामिंग और ऑर्गेनाइजिंग हो रहा है, कुछ भी हमको समझ में नहीं आता है बहनों. हम सिर्फ नियत करते हैं, एक सोच रखते हैं, बड़ी बड़ी नियतें, बड़ी बड़ी सोच रखे, और उसके बाद जितना भी काम करवाना है और करना है वो सिर्फ अल्लाह करवाता है बहनों. मतलब मैं कसम खा के बोल सकती हूँ वल्लाही कि ये सब करने वाला अल्लाह ताला है. इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाता है अल्लाह ताला है. और मैं ये इसलिए बता रही हूँ बहनों कि आप लोगों के घरों में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कितनी बहनें बोलती है सास का प्रॉब्लम, कोई बहू का प्रॉब्लम, किसी को बच्चे का प्रॉब्लम, किसी का शौहर का प्रॉब्लम. ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है बहनों, ये कोई प्रॉब्लम है? आप बताइए, ये समझिए आखिरत के लाइन से ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं लग रहा है. राइट? इतना बड़ा काम मुझे और तुम्हें करना है कि अल्लाह ताला तुम्हें और मुझे चुन ले उसकी रहमत के लिए, उसके इस कुरान के लिए वो हमको चुन ले और इस कुरान के काम को लेके चले, और हम हमारे बीमारियों में, हमारे दर्दों में, हमारे दुनिया के झमेले, दुनिया के छोटे मोटे टेंशन में अगर बैठ जाएंगे तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं? सोच के देखो. तो ये दुनिया के प्रॉब्लम्स को, दुनिया के प्रॉब्लम्स कोई प्रॉब्लम नहीं है बहनों, याद रखना. दुनिया की बीमारी कोई बीमारी नहीं है. जो भी बहनों को घरेलू जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो प्लीज एक बात जहन में याद रखें. सॉरी, मैं म्यूट कर देती हूँ. प्लीज बहनें अपना माइक संभालें. तो वो बहनें जो है वो प्लीज अपने आप को देखें कि ये जो प्रॉब्लम है दुनिया के वो कुछ नहीं है. और ये सब प्रॉब्लम में कभी अपना टेंशन नहीं लेना है बहनों, स्ट्रेस नहीं करना है. ओके? कि अरे क्या होता है ना, शैतान क्या चाहता है कि हम बीमारियां, दर्द और जो दुनिया के टेंशन है उसको लेके बैठ जाए. ओके? हम सोचते बैठ जाए कि अरे मुझे आज दर्द आ गया, आज मुझे बीमारी आ गई, अरे मेरा सास ने ये बोल दी, अरे बहू ने ऐसा कर दिया, अरे शौहर ने ऐसा कर दिया, शौहर सेकंड शादी का बोल रहा है, अरे बच्चे नाफरमानी कर रहे हैं, मेरे को कोई नहीं चाहता, मुझे कोई केयर नहीं करता. ये सब बातों में हम उलझ जाएंगे और टेंशन ले लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरी और तुम्हारी सेहत खराब होगी, हम रोते पलाते रहेंगे, और क्या होगा, हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी. समझ में आ रहा है? जो स्ट्रेस होगा वो कहीं ना कहीं निकलेगा. जब प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ता है तो सीटी मारता है, उसका प्रेशर निकालता है. राइट? अगर मेरे और तुम्हारे अंदर टेंशन लेंगे तो कहीं ना कहीं निकलेगा बहनों. और वो कैसे निकलेगा पता है? दर्दों से निकलेगा, वो बीमारियों से निकलेगा. अंदर ही अंदर घुटन 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 होगी तो कहीं से तो निकलेगा ना वो. और फिर क्या होगा, मैं और तुम बीमार होंगे, क्लासेस से दूर हो जाएंगे, नमाज छूटेगी, जिक्र छूटेगा, जो हमारी इबादत हो रही थी वो भी छूटेगी. और कौन खुश हो गया? शैतान खुश हो गया. समझ में आ गया? अल्टीमम हमने किसको खुश कर दिया? शैतान को खुश कर दिया. शैतान तो चाहता ही था कि मैं और तुम टेंशन ले ले, ये घरेलू परेशानियों से टेंशन ले ले, ये घरेलू बातों को सोचते रहे. हम जो मकसद से आए हैं, आखिरत, हम क्यों आए हैं? अच्छी आखिरत बनाने के लिए. वो जहन से निकल जाता है ना, वो फिक्रें निकल जाती है और हम ये घरेलू परेशानी लेके बैठ जाते हैं. अरे ये परेशान, उसने ऐसा बोल दी, इसने ऐसा बोल दी. ये गमों के पीछे 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 क्या हो रहा है?
راتوں میں سوتے نہیں ہے, طبیعت اور خراب ہو رہی ہے, بی پی آ گیا, شوگر آ گیا, کولیسٹرول آ گیا, بس ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے 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 زندگی کٹ گئی ہے نا. پھر اللہ نہ کرے ڈائلسس پہ آ گئے, نہ اس میں آ گئے, نہ اس میں آ گئے. کیوں ہم ہماری زندگی خراب کر رہے ہیں؟ اگر میں اور تم ہمارا ذہن بنا لے کہ میں اور تم کیوں آئے ہیں, اچھی آخرت بنانے کے لیے, میں اور تم آخرت کی تیاری کرنے آئے ہیں, میں اور تم جنت کمانے آئے, میں اور تم اللہ سے محبت کرنے آئے, اللہ کی محبت چاہنے آ رہے, اللہ کو راضی کرنے آ رہے. بہنوں ہم جو ہے نا وہ اپنی زندگی کیسے بنائیں گے پتہ ہے؟ ہم جب راتوں کو سوتے ہیں تو تہجد کی نیت سے سوئیں گے کہ یا اللہ میں بہت گنہگار ہوں, مجھے تو تہجد میں اٹھا. بہنوں یاد رکھنا, تہجد ہے نا یہ صالحین کا طریقہ ہے, یہ نیک لوگوں کی عادت ہے, یہ نبیوں کی سنت ہے. بہنوں ہر نبی تہجد گزار تھے, سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہم اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ تو مجھے اٹھا, یا اللہ یہ دنیا کی پرابلمز لگی ہوئی ہے, یا اللہ میں اٹھ کے کیا کروں گی, وہ ٹائم پہ دعا کروں گی جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور کہتے ہیں مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے, تو ہم سوتے پڑے رہتے ہیں. ہاں ہماری وہ ٹینشن تب یاد نہیں آتی, اور جب اٹھ جاتے ہیں تو پورا دن وہی سوچتے رہتے ہیں, آج ساس نے وہ ڈائلگ بولی ہے نا, نڑن نے ایسا دل دکھائی, یہ سب سوچتے رہتے ہیں. تو کیوں نہ ہم راتوں میں اٹھے, ہاں وضو کرے, اللہ سے اٹھ کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے روئے اللہ کے سامنے کہ دیکھو اللہ دنیا کا یہ درد ہے, یہ غم ہے, یہ بیماری ہے, یہ پریشانی ہے, اللہ تو سب جانتا ہے. مگر اللہ سے سب کہیں بہنوں, سب رو رو کے اللہ سے کہیں, اللہ سے مانگے اور کہیں اللہ کو کہ یا اللہ مجھے تو آزاد کر, یا اللہ جیسے تو نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچایا, یا اللہ تو مجھے بھی آزاد کر, یا اللہ تو مجھے آزاد کر تاکہ میں قرآن کی دائی بنوں, میں اس قرآن کے پیغام کو آگے لے کے چلوں, میں پورے عالمین میں یا اللہ اس قرآن کے پیغام کو آگے لے کے چلوں, میں با عمل بن جاؤں, یا اللہ تو مجھے چن لے. یا اللہ جس کو تو چاہتا ہے تو اس کو چنتا ہے نا, یا اللہ تو مجھے چن لے, اللہ تو مجھے چن لے. اللہ سے اس وقت تم رو رو کے دعا کرو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہاری دعا قبول نہ ہو. تہجد میں اٹھو تو صحیح بہنوں, کب اٹھیں گے؟ ہاں مر کے تو ہم کو قبر میں جا کے تو سونا ہی ہے نا, وہاں تو کتنے خربوں سال تو سونا ہی ہے بہنوں, صدیاں سونا ہے. آج اپنی نیند کی قربانی ہم دیں گے, آج ہم سوچیں گے یا اللہ جو نبی اٹھتے تھے میں کیوں سو رہی ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے, میں اٹھ کے اللہ سے دعا کروں گی, میرے جو بھی پرابلمز ہیں میں اللہ کو بتاؤں گی. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا بہنوں کہ ہم روئے تڑپے اور اللہ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ رد کر دے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ لکھ کے لے لو, وہ ٹائم پہ ہر دعا قبول ہوگی بہنوں. اس وقت اللہ سے کہے کہ یا اللہ مجھے قرآن کا دائی بنا دے, یا اللہ اس قرآن پر میں چلوں اور اس کے پیغام کو میں آگے لے کے پھیلاؤں, یا اللہ تو مجھے یہ سب بنا دے. حالانکہ میں گنہگار ہوں, مجھے کچھ نہیں آتا ہے, میری لائف سٹائل برباد ہے, میرے گھر میں کوئی دیندار نہیں ہے, میرا تو گھر میں ایسا ماحول ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں, یا اللہ یہ پورا امپاسبل ہے, پر اللہ تیرے لیے سب پاسبل ہے, تو سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ سے مانگے بہنوں, دیکھنا ایسا معجزہ دکھائے گا نا کہ آنکھیں دنگ رہ جائے گی, ذہن میں کبھی گمان بھی نہیں آئے گا ایسا کو ہوگا بہنوں. ایسا اللہ چنے گا, ایسا اللہ کام لے گا کہ بہنوں آپ سوچ, اور اللہ نے پورا دکھا دیا بہنوں, کھول کے یہ کلاسز دکھا دیا کہ دیکھو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جو ہم اتنے گنہگار تھے, ہماری لائف سٹائل اتنی برباد تھی بہنوں, اللہ نے ہم کو بدل کے دکھا دیا. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ قرآن کے ذریعے ہوتا ہے. اس قرآن کو مت چھوڑو بہنوں, آپ لوگ جب بھی اپنا گھر کا کام کرو, اسکول کالج جاب جو کرنا ہے کرو, پر جیسے ٹائم ملے اس قرآن کو لے کے بیٹھ جاؤ, اس قرآن کو سمجھو, 5 ٹائم کی نماز پڑھو, صبح شام کے معمولات پڑھو, مسنون دعائیں, حسن الحسین کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھو, اللہ سے کنیکٹڈ رہو بہنوں. اور آپ دیکھنا آپ کی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی ہی آئے گی. جب آپ نیکیوں کی طرف جاؤ گے تو گناہ خود بخود ہٹ جائے گا. جب روم میں آ کے لائٹ ڈالتے ہیں تو اندھیرے نکل جاتے ہیں بہنوں. اگر آپ اپنے زندگیوں میں نیکیاں کرو گے, بھلائی کا کام کرو گے, تو گمراہی اور
اور اندھیرے زندگی سے نکل جائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے بہنوں. مگر پہلا سٹیپ تمہیں اور مجھے کرنا ہے. ہم راتوں میں اٹھے, گڑ گڑائیں, اللہ سے مانگے. جتنی بھی بہنیں یہاں پریشان ہیں بہنوں, اٹھو اور گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے. لوگوں سے کہہ کے کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھنا بہنوں, لوگ تم کو نصیحت کریں گے, ایک دو باتیں کریں گے یا دعا میں یاد بھی رکھیں گے, پر کرنے والی ذات کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی. نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. اس کے لیے اللہ سے مانگے بہنوں, اللہ سے کہے بہنوں, اوکے انشاءاللہ. اور دیکھنا, جو چیز امپاسبل ہے اس کو پاسبل کر کے اللہ تعالیٰ دکھائے گا. تم کو ایسی آزادی دے گا, تم کو ایسے وہ چیزوں سے نکالے گا. یہ میں خود ایکسپیرینس کر کے بتا رہی ہوں بہنوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی آزادی دی, ایسی آسانی دی, ایسی سہولت دی, ایسا نکال کے بتایا بہنوں کہ میں دنگ رہ گئی کہ یا اللہ, میں تو سوچتی تھی میں کبھی نہیں چھوڑ پاؤں گی وہ لائف, وہ لائف سٹائل, وہ گناہ کبھی نہیں چھوٹ سکتا تھا بہنوں, پر اللہ نے نکالا. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے, یہ قرآن وہ معجزہ ہے بہنوں. پر پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے انشاءاللہ. اوکے الحمدللہ. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اوکے, تو یہاں پہ جتنی بھی بہنیں ہیں پلیز اس بات کو سمجھے, اس کے پیغام کو آگے لے کے چلے. اوکے, اور کبھی بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو, مایوس نہ ہو. یاد رکھنا وہ آسمان اور زمین کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے, اور اس کے سوائے کوئی مددگار نہیں ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا آیت میں, کوئی مددگار نہیں ہے. میں بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہوں, تھوڑی بہت دعا کر سکتی ہوں, پر وہ بھی قبول کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ, رائٹ. تو کون ہے آپ کو جو کریکٹ سورسز کیا ہے؟ اللہ. ہم یہ کلاسز میں آپ کو صاف کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے جڑے, آپ قرآن کو پکڑے, قرآن کی روپ کو, قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے, اور آپ اللہ سے کنیکٹڈ رہے, ہم سے نہیں, اللہ سے کنیکٹڈ رہے. اور آپ خود اپنی زندگیوں میں معجزے کو دیکھو گے. آپ خود اپنی زندگیوں میں جو امپاسبل ہے وہ پاسبل ہوتے ہوئے دیکھو گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے بہنوں. اوکے, اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں اور میرے رسول اور میرے ایمان والے وہ کامیاب ہوں گے, وہ وکٹوریس ہوں گے, وہ فتح پائیں گے. اگر میں اور تم فتح نہیں پا رہے, مطلب میں اور تمہارے ایمان میں کہیں کمی ہے, کہیں نہ کہیں ہم پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ ہم دونوں جو ہے وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو رہے. اگر مجھے اور تمہیں واقعی میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں پہلے کیا بننا ہے؟ مسلمان بننا ہے. اللہ کے ہر فیصلے کے سامنے جھکے. اللہ تو نے سسرال ایسا دے دیا ہے, نو پرابلم, اللہ میں خوش ہوں, میں خوش ہو کے بتاؤں گی, میں راضی ہو کے بتاؤں گی, میں میرے دین پر چل کے بتاؤں گی, میں ایسے گھر میں رہ کے بھی خوش ہو کے بتاؤں گی. آپ کا کوئی قصور نہیں ہے بہنوں. دیکھو میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتی ہوں کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور ہی نہیں تھا, پر ان کو ویل میں, باڈی میں ڈالا گیا, ان کو ان کے والد سے الگ کیا گیا, ان کے بھائی سے الگ کیا گیا. اوکے, تو یہاں پہ ہم سوچتے ہیں ان کو جیل میں ڈالا گیا, ان کے ساتھ بہت کچھ ہوا, تو ہم سوچتے ہیں کہ یا اللہ, یوسف علیہ السلام نبی معصوم, کوئی قصور ہی نہیں, ہمارا بھی کوئی قصور نہیں, آزمائش ہے بہنوں, ٹیسٹ ہے فرام اللہ. پر یوسف علیہ السلام نے کبھی کمپلین نہیں کیے. کتنے سال, تقریباً 40 سال والد سے دور تھے, پر کبھی کمپلین نہیں کیا اللہ سے کہ یا اللہ میرا کیا قصور ہے, میں نے کیا کیا, میرا کیا قصور ہے, مجھے اپنے والد سے دور کیوں کیا گیا. انہوں نے کبھی کمپلین نہیں کیا, وہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو رہے تھے. ان کو غلام بنا کے بیچا گیا بہنوں, وہ کہاں, ایک نبی کے بیٹے, اوکے, اور ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوا بہنوں, بہت کچھ ہوا, ان کو ناحق جیل میں ڈالا گیا, انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں, اس کی وجہ سے اتنے سال وہ جیل میں رہ کر آئے. سوچو اگر تم اور میں بے قصور ہے اور ہم کو کوئی جیل میں ڈال دے گا تو ہم کتنے مطلب سوچو, ہم تو پاگل ہو جائیں گے, ڈپریس ہو جائیں گے کہ یار کچھ کیا ہی نہیں اور جیل میں ڈال دیے, وہ بھی اتنے سال کے لیے, کوئی قصور ہی نہیں. اور وہ تو نبی تھے, نبی کا کیا درجہ, اگر وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تو اللہ دعا قبول کر لیتا, پر وہ اس فیصلے پر بھی راضی تھے بہنوں. سوچو پریزن, سوری, وہ پریزن والی لائف میں تھے بہنوں, اور وہ پھر بھی خوش تھے.
وہ اللہ کے اس فیصلے پہ راضی تھے اور اللہ نے ان کو واپس سے وہ مقام دیا جس کے وہ حقدار تھے. ان کو واپس سے بادشاہ بنا دیا ایجپٹ کا. ان کو واپس سے وہ عزت، وہ مرتبے، وہ دولت ہے، وہ سب کچھ مل گیا بہنوں. اور ان کے سامنے ان کے والد، ان کی ممی، ان کے پورے بھائی ان کے سامنے تعظیم کا سجدہ کر رہے. جو خواب انہوں نے بچپن میں دیکھا اس کو اللہ نے پورا پورا کر کے دکھایا. پر یہ سب کب ہوا بہنوں؟ کیسے ہوا؟ جب انہوں نے صبر کیا، جب انہوں نے اس چیز کو برداشت کیا. ہمارا تو صبر کا مادہ ہی نہیں. ذرا کوئی بول دیتا ہے تو ہم تو فوراً بولنے شروع کر دیتے ہیں، کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں. یار میری ساس، مطلب کوئی بھی بہن، میں بھی ایسی ہوں، میں الگ نہیں بتاؤں گی، میں خود ایسی تھی. میں روز کمپلین کرتی تھی میرے ممی کو. میری بھی یہی عادت تھی. کیوں؟ کیونکہ قرآن سے دور تھی، پتا ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے. جب پتا چلا تو پتا چلا کہ اچھا قرآن میں مین اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے؟ صبر سکھا رہے. صبر کرو، برداشت کرو. ایسے لوگ تمہارے لائف میں آئیں گے، تمہارے دل کو توڑیں گے، نا حق سنائیں گے، نا حق بولیں گے. پر کیا کرو؟ صبر کرو، برداشت کرو. اور دیکھنا ایسا راستہ اللہ کھولے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. اوکے، تو ہم کیا کریں گے بہنوں؟ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہی کیا ہے؟ صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا. اوکے، الحمدللہ. سب یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ سر کے اوپر سے جا رہی ہے؟ مجھے بتاؤ پلیز، سب کو یہ باتیں سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا الحمد للہ الحمد للہ. الحمدللہ. الحمدللہ. جی الحمدللہ. اوکے، تو ہم بالکل بھی کمپلینس نہیں کریں گے، ہم بالکل بھی شکوہ شکایت نہیں کریں گے. اگر کسی بہن کو کچھ بھی ایسا رہے گا لائف کی کوئی بات تو وہ شیئر کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے. اوکے، مگر ہم کیا کریں گے؟ صبر اور برداشت کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، قرآن پہ چل کے بتائیں گے بہنوں. اوکے، انشاءاللہ. واپس سے آیتوں پر آ جاتے ہیں. اوکے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ نصیر تک ہو گیا تھا نا. ہاں، اوکے. یا اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا کیا تم ارادہ کرتے ہو یا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو تمہارے رسول سے جیسے کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے. یعنی کہ یہاں پر صحاباؤں کو اور ہم کو اخلاق سکھایا جا رہا ہے. اوکے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کے جو صحابہ تھے، ان کے جو لوگ تھے سوال کرتے تھے، ویسے سوال تم کو نہیں کرنا ہے. آپ لوگوں کو ایکچولی گائے کا واقعہ گزر چکا ہے بہنوں، جہاں پر بہت سارے سوال جو ہے وہ کرتے تھے. بہت سارے سوال ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہا اور اتنے سارے سوال ان لوگ پوچھنا شروع کر دیے. تو یہاں پر بے فضول اوکے جو سوال ہے وہ نہیں کرنا ہے. جیسے کہ ایگزامپل کہتی ہوں کہ میں بولوں گی میرے بچے کو پانی پلا، صرف میں نے کہا پانی پلا. اب میرے بچے کو پتا ہے کہ میری ایک فلاں بوتل ہے جس میں پانی پیتی ہوں، اوکے، بھر کے رکھتی ہوں. میرے بچے کو یہ بات پتا ہے، مگر میرا بچہ پھر بھی آ کے میرے کو سوال کر رہا ہے کہ ممی کون سا پانی پلاؤں، فریج کا پلاؤں کہ گھر کا وہ اس کا پلاؤں، گلاس میں پلاؤں کہ بوتل میں لاؤں. اور ایسے فضول سوال کر رہا ہے کہ ابھی لاؤں کہ بعد میں لاؤں. تو مجھے کتنا غصہ آئے گا نا، مطلب مجھے کتنا غصہ آئے گا کہ ہی نوز کہ میں کہاں سے پانی پیتی ہوں، میری ایک الگ بوتل ہے، پھر بھی مجھ سے اتنے بکواس اور بے فضول سوال کر رہا ہے. رائٹ، تو میں کیا بولوں گی کہ بھائی رہنے دے، میں ہی پی لیتی ہوں، تیرے کو بولنا ہی گناہ ہے، تیرے کو نہیں بولتی تو اچھا تھا، مجھے خود کا کام خود ہی کرنا تھا، ہے نا. ہم تو ایسے ہی ریئیکٹ کرتے. تو یہاں پر بھی بہنوں یاد رکھنا، سوال وہی کرے جو پسندیدہ ہو. اوکے، کیونکہ ہم طالب علم ہیں، ہم ہدایت کے سوال کر سکتے ہیں، ہم اچھے سوال کر سکتے ہیں، پر غلط سوال نہ کرے، فتنوں کے سوال نہ کرے، ایسے سوال نہ کرے. جیسے کہ یہ قرآن کلاس ہے، اوکے، اب میں آپ کو پوچھتی ہوں یہ آیت سمجھ میں آئی، آپ کہتے ہو کہ نہیں یہ آیت میں مجھے کچھ پرابلم تھا تو میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں. مگر آپ مجھے کوئی مسئلے مسائل کا سوال کر رہے کہ برتھ ڈے جائز ہے کیا، میوزک کے بارے میں بتائیے، یا تو پھر ہے نا قضائے عمری کی نماز کے بارے میں، کیا طلاق ایک ٹائم پہ ہو جاتا ہے کیا، ایسا کوئی سوال جو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہو تو میں کیا بولوں گی کہ پلیز آپ ایسے سوال نہ کریں. جو کوشچنز آیت کے ہیں وہی پوچھے. رائٹ، تو اسی طرح بہنوں یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے ایسا کام کیا ویسے آپ لوگ نہ کریں.
اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم سب کو سکھایا جا رہا ہے. اوکے, تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے, یا کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو تمہارے رسول سے جیسے کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے, اور جو کوئی بدلے گا, یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اور جو کوئی بدلے گا کفر کو کس کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, تو تحقیق کہ وہ کیا ہو گیا, وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے. یعنی کہ بہت زیادہ سوال اور بکواس سوال, یہ سب کیا کرے گا بہنوں, تم کو گمراہی کی طرف لائے گا. جیسے کہ ان کو کیا تھا, ایک سوال تھا کہ بھائی گائے ذبح کرو, اتنے سوال کرے اپنے اوپر مشکل ڈال دی ہے نا, تو اپنے اوپر مشکل نہ ڈالو. جو سوال کیا مطلب جو ضروری سوال ہے, ہدایت کا سوال ہے, ویسے سوال کرو. کتنے لوگ فتنوں کا سوال کرتے ہیں بہنوں, یعنی کہ وہ صرف جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بہن کون سی مسلک کی ہے نا, ایسے ایسے سوال کرتے ہیں اور جان لیتے کہ اچھا یہ وہ جماعت کی ہے, اچھا یہ جماعت کی ہے, یہاں پہ نہیں جانا ہے, اور دوسروں کو بھی روک دیتے ہیں. یہ سب بھی فتنہ ہو رہا ہے بہنوں. تو یہاں پہ یاد رکھے کہ یہ سب حرکتیں ہم نہ کریں. اوکے, کتنے لوگ ہیں بہنوں جو اپنا سوال نہیں کرتے, بولتے میری بہن کے ساتھ ایسا ایسا کچھ ہوا, میری سہیلی کے شوہر نے ایسا ایسا کچھ کیا. بھائی جس کا سوال ہے وہ خود ہی پوچھے نا, تم کیوں کسی کا پوسٹ مین بننا چاہتے ہو, ہے نا. وہ جس کا سوال ہے وہ خود ہی آ کے پوچھ لے, ہے نا, انشاءاللہ وہ زیادہ بہتر ہے. تو سوال اگر پوچھنا بھی ہے تو ضروری سوال کرے, علم حاصل کرنے کے لیے کرے. کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھے, ورنہ جتنا ہو سکے ہم فضول سوالوں سے اور بیکار کے سوالوں سے ہم بہت بچے. اوکے, صحابہ جو تھے نا بہنوں, وہ کبھی سوال نہیں کرتے تھے, ہارڈلی سوال کرتے تھے. اوکے, قبلہ چینج ہو گیا پھر بھی نہیں پوچھ رہے قبلہ کیوں چینج ہوا. سمجھ میں آ رہا ہے, یعنی کچھ بھی ہمارے نبی ان کو کہتے تھے نا, وہ لوگ فوراً کرتے تھے, کبھی پلٹ کر کیوں ایسا کیوں ویسا نہیں پوچھتے تھے بہنوں. صحابہ اتنے با ادب تھے, با نصیب تھے بہنوں. اوکے, اور ہم کو بھی ایسے ہی بننا ہے. ہاں انشاءاللہ کوشش کرے ہم بھی. مجھے پتا ہے کہ میں بھی ایسی ہوں, مگر جو ضرورت کا سوال ہے وہ بھی وہی ہم کریں گے. اوکے انشاءاللہ, ورنہ کیا ہوگا, ہم بھٹک جائیں گے سیدھے راستے سے. دیکھو یہ جو یہودی تھے وہ واقعی میں بھٹک گئے, میں نے کہا نا میں لاسٹ سمجھاؤں گی. وہ لوگ اتنے بھٹک گئے بہنوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کے 1940s تک بہنوں وہ لوگ بھٹک ہی رہے تھے, کبھی جرمنی, کبھی پولینڈ, کبھی یہاں کبھی وہاں. ان کا کوئی شہر ہی نہیں تھا بہنوں. یہاں وہاں سے ہٹلر نے ان کو کتنے لوگوں کو مارا, بہت کچھ ہوا بہنوں ان کے ساتھ. وہ لوگ یہاں وہاں کے ٹھوکریں ہی کھا رہے تھے, ذلت اور رسوائی. میں نا بہنوں اپنا خود کا ایک مثال بتاتی ہوں کہ جب بھی میں نے اس قرآن کو چھوڑا ہے نا بہنوں, قرآن کو جب بھی میں نے چھوڑا ہے نا, میں نے دنیا میں ٹھوکریں ہی کھائی ہے. جب بھی میں نے اللہ کے رسول اور قرآن کو جب بھی چھوڑ کے تھوڑا میں ہٹ جاتی ہوں, کیونکہ ایمان ڈاؤن ہوتا ہے تو بہک جاتے, واپس سے گناہ کرنے لگ جاتے. تو جب بھی قرآن سے ہٹیں گے نا بہنوں, یاد رکھنا دنیا کے لاتے جوتے ٹھوکرے ہی کھاتے. اور ایسے کھاتے, پہلے مزے آتے ہیں, پہلے بہت انجوائے کرتے, اس کے بعد ایسے ٹھوکرے کھاتے نا بہنوں, پھر پلٹ کر ہم کو وہی آنا پڑتا ہے اور اللہ سے توبہ کرنا پڑتا ہے اور اللہ سے معافی مانگنا پڑتا ہے, اور پھر وہی ٹریک پر آنا پڑتا ہے. تو اس سے بیٹر میں نے سیکھ لی کہ بھائی اس سے اچھا ہے گناہ ہی مت کرو, بیکاز گناہ کر کے مزہ تو آتا ہے, بہت موج مستی ہو جاتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے, اور پھر ٹھوکر جوتے کھاتے ہیں, یہاں وہاں کے ذلت رسوائی تانے باتیں اسٹریس ٹینشن سب ہوتا ہے بہنوں, طبیعتیں خراب ہو جاتی ہے. پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یا اللہ قرآن سے دور ہوئی نا تو ہی یہ سب ہو رہا ہے. پھر پلٹ کر واپس سے اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے قرآن کلاسز میں جب آتے ہیں تب جا کے ایسا لگتا ہے کہ ارے جان میں جان آ گئی, آکسیجن آ گیا, مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. تو بیٹر ہے کہ ہم اس کو نہ چھوڑے. اوکے, اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ چاہتے ہیں اکثر اہل کتاب میں سے, یعنی کہ میکسیمم لوگ اہل کتاب یعنی کون, یہودی اور نصرانی. اوکے, وہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ
کاش کہ وہ پھیر دے تمہیں, اوکے, وہ پھیر دے تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کس کی طرف, کفر کی طرف. یعنی ان کے اندر اتنی جلن, حسد, کینہ, بغض ہے بہنوں. اوکے, اب یہاں پہ دشمنی کا مقابلہ تو دیکھو ان کا کیسا ہے کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں, نبی, صحابہ, ہاں, سب لوگ کیا ہو جائے, واپس سے ایمان سے ہٹ کے کفر کی طرف آ جائے. اوکے, یہ ہمارے لیے بھی چاہیں گے, ہاں لوگ, یاد رکھنا یہ آیتیں ہمارے لیے ہے. اوکے, تو وہ لوگ بھی چاہیں گے کہ ہم لوگ جو ہے نا واپس سے وہی ٹریک پر آ جائے, ہے نا. اب دیکھو بہنوں, جو خوشبو کی بوٹل ہوتی ہے نا, خوشبو کی بوٹل, یعنی کہ جس کے اندر سینٹ ہوتا ہے, جب اس کو کھولیں گے تو خوشبو پھیلائے گی, اور جس کے اندر شراب یا گندگی ہوگا, جب کھولیں گے تو وہ گندگی اور گندی بات ہی پھیلائے گا, ہے نا. تو جس کے اندر جو ہے نا بہنوں وہی چیز ہے نا. دیکھو ان کے اندر آلریڈی یہ زہر تھا, ان کے اندر آلریڈی یہ حسد, جلن, بغض, کینہ سب تھا بہنوں. جب ان لوگ نے اپنی تورات کو بدل دیا تو کیا وہ الفاظ کو نہیں بدلتے, جیسے کہ انہوں نے رائنا کے الفاظ کو بدل دیا, ہے نا. صحابہ بیچارے جو کہہ بھی رہے تھے تو وہ جو کہہ رہے تھے رائنا, جس کا مطلب اچھا ہی تھا, مگر یہ لوگوں نے کیا کیا, اس کو ٹوسٹ اینڈ ٹرن کر دیا. ان کی نیت بھی کیا تھی, غلط تھی, ہے نا. تو جب انہوں نے اپنی تورات کو ہی بدل دیا تو یہ لوگ اس کو بھی کیا کر رہے ہیں, تبدیل کر رہے ہیں. آ رہا ہے سمجھ میں؟ اور یہ چاہتے ہی ہے کہ ہر چیز کو بدل دے, یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ نبی, صحابہ, ہم سب کفر سے بدل کے ہمارا ایمان چھوڑ دے. سمجھ میں آیا؟ اور آج دیکھو جو ہمارے دشمن ہیں وہ یہی چاہتے ہیں بہنوں. یہ روز روز کے گانے جو بن رہے, گیمز بن رہے, پون, گندگی, فحش, یہ سب بن رہا ہے. کیوں؟ روز ای میل پاس ہو رہے, گندگی پھیلا رہے. کیوں؟ وہ چاہتے ہی ہم ڈسٹریکٹ ہو جائے, ہم ہمارے قرآن کو چھوڑ دے, ہم ہماری آخرت کی فکر کو چھوڑ دے, اور ہم کہیں نہ کہیں کیا ہو جائے, بہک جائے. یہ وہی چاہتے ہیں بہنوں, ہاں, یہ ان کا مقصد بھی وہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے بہنوں, ایک سیکنڈ, ہاں, وہ چاہتے ہیں, اور کیا ریزن ہے, تو یہاں پہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا حسد کی وجہ سے, ہے نا. حسد, ان کے اندر کیا ہے بہنوں, حسد ہے. تو وہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ وہ پھیر دے تمہارے ایمان سے کفر میں, کس بنا پر, کس وجہ سے, حسد کی وجہ سے, جو ان کے اندر ہے, جو ان کے پاس ہے. حالانکہ بہنوں واضح ہو چکا, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, واضح ہو چکا ہے ان کے لیے حق, یعنی کہ سب کچھ کلیئر ہے, سب کچھ درست راستہ ان کو پتا ہے بہنوں. ان کو تورات پتا ہے نا, انجیل ان کو پتا ہے, واضح ہو چکا ہے. پھر بھی دیکھو کیا گندگی ان کے اندر ہے, حسد. یعنی کہ جس کے پاس نعمت ہے نا بہنوں, نعمت جس کے پاس بھی ہے اس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے نا. کوئی بہن خوبصورت ہوئے گی تو دیکھو کچھ لوگ ہیں جو اچھی تعریف کریں گے اور کچھ لوگ اس سے حسد کریں گے, ہے نا. تو بہنوں ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کیا کریں, ان کے اندر تو آگ ہے نا, ان کے اندر آگ ہے, ان کے اندر جلن ہے, جو خود تو جل رہے ہیں اور دوسروں کو بھی جلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہے نا. حاسد کیا کرتا ہے, وہ خود تو جلتا ہے اور دوسروں کو بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت بھی جل جائے, جیسے کہ یہاں ہو رہا تھا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کیا کریں, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے نا ہم کو جو ہے وہ 3 رولز بتائے ہیں, 3 گولڈن رولز بتائے بہنوں. اب میں اور تم بھی جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں, ہمارے بھی گھروں میں ہوتا ہے ساس یا جو بھی ہے بہنوں, ہم سے حسد کرتے ہیں, ہم سے جلتے ہیں, ہم کو تانے مارتے ہیں کہ جب دیکھے تو یہ کلاسز میں بیٹھ جاتی ہے, جب دیکھو تو یہ قرآن لے کے بیٹھ جاتی ہے, جب دیکھو تو اس کو کوئی کام دھندا ہی نہیں ہے. حالانکہ ہمارے گھروں کا کام اور سب کی ذمہ داری ہم پورا کر لیتے ہیں, پھر بھی ہم کو لوگ ایسی سی باتیں کرتے ہیں, دل توڑتے ہیں, دل خراب ہوتا ہے, ہمارا دل جلتا ہے اور بہت دل دکھتا ہے کہ یا اللہ ہماری کوئی غلطی نہیں اور لوگ ہم کو ایسے سنا رہے, رائٹ. اب ان کو وہ نعمت نہیں مل رہی ہے, قرآن کی نعمت نہیں مل رہی, وہ حسد کر رہے ہیں ہم سے. تو ہم کیا کریں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی بتا دیا. کیا کرنا ہے بہنوں,
تین کام کرنا ہے. اوکے, پہلا فافو. اوکے, پہلا کیا ہے بہنوں؟ فافو, ان کو معاف کر دو. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اپنے گھر میں جو بھی ہم سے حسد جلن کینہ بغض کر رہا ہے ان کو پہلے معاف کر دو. کیا بہترین اسلام ہے ہمارا بہنا. کتنا مشکل ہے نا یہ کرنا, معاف نہیں کر پاتے ہم لوگ, رائٹ. اتنا غصہ رہتا ہے ہمارے اندر کہ من کرتا ہے کہ بدلے لے, من کرتا ہے کہ انتقام لے, من کرتا ہے کہ الٹے جواب دے, من کرتا ہے کہ آرگیو کرے, من کرتا ہے بحث کرے, من کرتا ہے کہ بھائی ان کو بولے کہ ہماری غلطی کیا ہے. جب دیکھو تو ہمارے نام پہ آتے ہو, ہم لوگ کوئی غلط تو نہیں کر رہے نا, اچھا کام ہی کر رہے نا, پھر کیوں ہمارے نام پہ آتے ہو؟ من تو کرتا ہے بہت کچھ کرے, پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, پہلے معاف کرو. یہ نبی سے کہا جا رہا ہے, یہ صحابہ سے کہا جا رہا ہے, یہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ پہلے کیا کرو, ان کو معاف کر دو. forgive them. اوکے, دوسرا کیا کہا جا رہا ہے, فَاسْفَحُ, کیا کرو, درگزر کر دو. درگزر کر دو بہنوں, مطلب اوور لک کر دو, سنا انسنا کر دو بہنوں. ہماری عادت بہت ہے, کان لگا کے سنیں گے, جو تانے مارے ہیں نا وہ برابر سے سنیں گے, وہ دوسرے روم میں بھی ہوں گے ہم برابر سے سنیں گے, ہے نا. بھلے ہمارے روم میں بھی آوازیں آ رہی ہے, ہم کان لگا کے کیوں سن رہے بھائی؟ ذکر کرو, قرآن لے کے بیٹھو, تم اپنا کام کرو نا. وین یو نو تمہارے بڑے ایسی باتیں کر رہے ہیں, تم کو پتا ہے نا, تو تم سن کیوں رہے ہو؟ تم کو تو پتا ہے ان کی عادت کہ وہ جب بولیں گے تو دل دکھتا ہے, تو تم سنتے ہی کیوں؟ درگزر کرو, اوور لک اٹ. اوکے, اور تیسرا کیا کہا گیا جا رہا ہے, یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا حکم, اپنا فیصلہ. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ڈیفینڈ کرے گا, تمہارا جو انتقام ہے, بدلہ ہے, جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا. تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم کو کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, معاف کرو اور درگزر کرو. یہ تین گولڈن رولز ہے بہنوں. زندگی میں اگر یہ باتیں ہمیشہ ساتھ یاد رہے گی نا بہنوں, تو دنیا کا کوئی بھی پرابلم, کوئی بھی ٹینشن, کچھ بھی رہے گا نا, تو یہ فوراً اپنے ذہن میں لا لو کہ سامنے والا مجھے ناحق بول رہا ہے یا کچھ بھی بول رہا ہے, مجھے کیا کرنا ہے, اس کو معاف کرنا ہے. ورنہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ہاں بہنوں, اگر میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ میریکل ہو, اگر میں چاہتی ہوں میری دعا قبول ہو, تو میں پلٹ کر جواب دوں گی, میں بحث کروں گی, نہیں. مجھے کیا کرنا ہے, معاف کرنا ہے, درگزر کرنا ہے اور ویٹ کرنا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فیصلے کو لائے. اور اللہ تعالیٰ بے شک جو ہے وہ ہر چیز پہ کیا ہے, قادر ہے. اوکے, اور کیا کرنا ہے بہنوں, مجھے اس کا علاج کیا بتایا گیا, نماز کو قائم کرو. تم نماز پڑھ رہے ہو کیا, دیکھو پہلے, ہے نا, ہم لوگ خود نمازی نہیں ہوتے اور ہم کو کوئی تانا مارتا تو بہت خراب لگ جاتا ہے. تو پہلے خود کے اندر دیکھو کہ یا اللہ میرا ایسا کون سا گناہ ہے جو میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے, مجھے ایسے سسرال کیوں ملے, میرا شوہر مجھے ایسا کیوں ذلت کر رہا ہے, تو میں کچھ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہی ہوں کیا, somewhere I am not obeying اللہ, somewhere میرا کوئی کچھ تو ہے جو میں صحیح نہیں کر رہی ہوں. تو پہلے ہم نمازوں کو چیک کریں گے. اوکے, نمازوں کو قائم کریں گے, زکوٰۃ کو ادا کریں گے, ہے نا. ہم خرچ نہیں کرتے بہنوں. دیکھو جب ہم خرچ کرتے نا بہنوں, تو وہ کہیں نہ کہیں بخیلی, کنجوسی ہمارے اندر چلے جاتی ہے. دیکھو بہنوں, آج ہمارے کو اتنی مدد کی ضرورت ہے, یہ اسلام پھیلانے میں بھی مدد چاہیے بہنوں, مال لگانا پڑتا ہے, ایسے ہی نہیں پھیل سکتا ہے, رائٹ. تو اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہو, تو خاص کر اپنے رشتے داروں کی, اپنے دین کے کام کے لیے, تو بہنوں یہ سب آپ کو کیا کرے گا, آپ کو فائدہ پہنچائے گا, آپ کی مدد ہوگی بہنوں. یہاں پہ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے, دیکھو بہنوں ہم سال کا 2.5% دیتے ہیں نا, پورے سال میں 2.5% دیتے. اور پتا ہے بہنوں, کرسچنز جو ہوتے ہیں نا, وہ لوگ مہینے کا 25% ان کی سیلری اٹھا کے دیتے. کرسچن لوگ اپنے مہینے کا 25% اٹھا کے سیلری سے مدد کرتے ہیں, اور ہم لوگ سال کا 2.5% دینے روتے ہیں بہنوں. دین کیسے پھیلے گا بہنوں, سوچ کے دیکھو, دین پھیلانے کے لیے بھی تو مدد چاہیے نا.
مال لگائیں گے تو ہوگا نا بہنوں. اگر آج وہ جو ہمارے باطل لوگ ہیں وہ اتنے سارے گیمز بنا رہے ہیں, غلط چیزیں بنا رہے ہیں, نیٹ فلکس دیکھو, کچھ بھی دیکھو, وہ لوگوں نے پیسہ لگایا اور برائی کو پھیلا رہے. آج ہم مسلمان پیسے لگا کے اچھائی کو نہیں پھیلا رہے, تو کتنی بڑی کوتاہی ہو رہی ہے پتہ ہے ہمارے سے. ہم انشاءاللہ دین کے کاموں میں بھی کیا کرے, پیسے لگائے. اوکے انشاءاللہ. اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے, دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو کچھ سوری, جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے اوپر, اپنے سوری اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے کوئی خیر, تم پاؤ گے اسے تمہارے اللہ کے پاس. یعنی تم جو کچھ بھی کرو گے نا بہنوں, جو بھی نیکی, جو بھی پیسہ, جو بھی جان مال, جو بھی تم لگاؤ گے, تم انشاءاللہ اس کو کل اللہ کے پاس پاؤ گے ہی پاؤ گے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, رائٹ. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے, جو بھی ہم عمل کر رہے وہ کیا ہے, بصیر ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ خوب دیکھنے والا ہے نا. جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں, جو بھی ہم کوششیں کرتے ہیں, جو بھی ہم محنتیں کر رہے ہیں, ہم صبر کر رہے ہیں, ہم برداشت کر رہے ہیں, ہم لوگوں کی برائی کو, ہمارے طرف جو تانے آ رہے ہیں, جو باتیں آ رہی ہے, میں اس کو سن کے انسنا کر رہی ہوں, میں جو ہوں وہ اس کو نظر انداز کر رہی ہوں. بہنوں یاد رکھنا, اگر جب بھی کوئی تمہارا دل توڑے گا اور تمہاری کوئی غلطی نہیں رہے گی, اسی وقت جب تمہارے آنکھ سے آنسو آ رہا ہے, تمہارا دل رو رہا ہے, اسی وقت ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے, یا اللہ ان کے ہدایت کے فیصلے کر, یا اللہ ہم سب کو یا اللہ باعمل بنا, ہم سب کو قرآن کا دائی بنا, ہم سب کو قرآن کو پھیلانے کا ذریعہ بنا. فوراً بہنوں ان کے ہدایت کے لیے دعا کرے بہنوں. اور تم کو نہیں پتا کہ وہ دعا اگر قبول ہو جائے تو تمہارا پورا گھر جو بھی آپ کا دل توڑ رہا ہے, جو بھی آپ کے گھر والے ہیں, وہ نیک ہو جائیں گے, وہ ہدایت پر آ جائیں گے. مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے اور اس کو ضائع نہیں کرتا. بہنوں یاد رکھنا, کبھی بھی جو بھی دل توڑے گا نا, بہت دل خراب ہوتا ہے. میں ایکسپیرینس کری ہوں, مجھے پتا ہے. پر وہ ٹائم پہ اپنے زبان کو بند کر دینا, اپنے ہونٹوں کو بند کر دینا, اور اس وقت فوراً اللہ سے دعا مانگنا کہ یا اللہ میرا دل توڑا ہے یہ انسان نے, میرا دل رو رہا ہے اندر سے, تو کہتا ہے قرآن میں صبر کرو, برداشت کرو, معاف کرو, درگزر کرو. یا اللہ یہ سب میں کروں گی, یا اللہ تو میرے سے دین کا کام لے, تو مجھ سے دین کا کام لے, تو مجھے دین کا دائی بنا, مرتے دم تک مجھے اس قرآن سے دور مت کرنا, مجھے کلمے والی موت دینا. اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یا اللہ تو ان کے ہدایت کا ذریعہ بن, تو ان کے ہدایت کے فیصلے کر. اللہ سے فوراً دعا مانگو بہنوں, اس کو ہاتھ سے جانے مت دو. اوکے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یہاں تک ہمارا سبق تھا. الحمدللہ جو بھی اچھے باتیں تھی وہ اللہ کے طرف سے تھی, اور جو بھی غلطی کوتاہی تھی یہ میرے طرف سے تھی. میں آپ سے اور اللہ سے اس کی معافی چاہتی ہوں, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جتنی بھی پیاری پیاری باتیں, نصیحتیں, یہ جو بھی آیتیں تھی یا اللہ ان پر ہم کو چلنے والا بنا دے, ان پر ہم کو باعمل والا بنا دے. یہاں پہ جتنی بھی بہنیں ہیں بہنوں, اللہ تعالیٰ بہت پریشان ہے, بہت مصیبت حال ہے, کوئی بیماری میں ہے, کوئی اپنے ساس سے پریشان ہے, کوئی بہو سے پریشان ہے, کوئی بچوں سے پریشان ہے, کوئی شوہر سے پریشان ہے. یا اللہ یہاں پہ جتنے بھی بہنیں بیٹھی ہے یا اللہ تو انہیں صحت دے, تندرستی دے, حیاتی دے. یا اللہ ان کی ہر دعا کو قبول کر دے, ان کے اور ان کے خاندان والوں کے ہدایت کے فیصلے کر دے. یا اللہ ان کی اور ان کے بچوں کے, ان کے نسلوں کے ہدایت کے فیصلے کر دے. اللہ ہم سب کو باعمل بنا دے, ہم سب کو قرآن کا دائی بنا دے, ہم سب کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے نسلوں کو یا اللہ اس کام کے لیے قبول کر لے. یا اللہ پورے عالمین میں یہ قرآن پھیل رہا ہو, الحمدللہ کلاسز پھیل رہے ہو, تو ایسے غیب کی صورت شکلیں بنا. یا اللہ تو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے, تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, تو بس کہہ دے کن فیکون ہو جائے. اللہ یا اللہ تو بس ہم کو قبول کر لے, ہم کو چاہ لے, ہم کو پسند کر لے. یا اللہ تیرے محبوب بندوں میں سے ہم کو بنا دے.
یا اللہ تو ہم کو متقی اور پرہیزگار بنا دے. یا اللہ ہم کو کلمے والی موت، جمعے والی موت، یا اللہ ہم کو سجدے والی موت عطا کر. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر. یہاں پہ ایک ایک بہن کی ایک ایک دلی دعا کو تو قبول کر. یا اللہ ان کی جتنے بھی پرابلمز ہے یا اللہ تو اس کو دور کر دے، ان کے ٹینشنوں کو دور کر دے، ان کے بچے، ان کے شوہر، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. تو ایسے غیب کی صورتیں شکلیں بنا دے. آمین آمین آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.